الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بالمؤمنين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غول من الأغوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلات کے بعد مہینہ ہے شوال المکرم. شوال المکرم کی آج 11 تاریخ. آج سے 4 دن کے بعد 15 تاریخ اسلام اور کفر کا دوسرا معرکہ سنہ ہجری 3 میں مدینۃ الرسول سے 3 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ موجود ہے. اس پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد قائم ہوئی. اس جنگ میں تقریباً 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. ان شہیدوں میں ایک شہید سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا رشتہ آقا کریم سے چچا کا ہے. آقا کریم ان کے بھتیجے ہیں. سید الشہداء ویسے ہی بڑے بہادر تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے ہوا کچھ اس طرح کہ آقا کریم کوہ صفا کی طرف سے عبداللہ ابن جدان کے گھر کی طرف سے گزر رہے تھے. مکے میں کوہ صفا، صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے جہاں حاجی دوڑ لگاتے ہیں. کوہ صفا کے بعد عبداللہ ابن جدان کا گھر تھا. آقا وہاں سے گزر رہے تھے، سامنے سے ابو جہل آ گیا.
ابو جہل ویسے ہی نبی پاک سے بغض رکھتا تھا، انتظار میں رہتا تھا کہ میں اپنی ذات سے جیسے موقع ملے ان کو تکلیف پہنچاؤں۔ ابو جہل نے آقا کریم سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ آقا کریم سے بدتمیزی کرتے 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 ایک نوکیلا پتھر اٹھایا، نوک والا، اور نعوذ باللہ اس نے بے ادبی کرتے ہوئے وہ پتھر آقا کی طرف پھینکا۔ اب جیسے آقا کریم کے جسم اقدس پر وہ پتھر لگا تو آقا کریم کے جسمان مقدس سے خون جاری ہو گیا، اتنا زور سے پتھر مارا۔ لیکن اس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا بھی جہاد کا، صبر کی تلقین تھی، محبوب صبر کریں۔ ابو جہل پتھر مار کر کعبے کے صحن میں چلا گیا۔ آقا کریم بھی کعبے کے صحن کے پاس آئے، آب زمزم سے زخم دھویا اور کعبے کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے سر جھکا دیا۔ امیر حمزہ، جو ابھی حمزہ ہیں، صرف مسلمان نہیں ہوئے، چچا ابو جہل بھی ہے، چچا حمزہ بھی ہے۔ اچھا، ان کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ اب جب یہ شکار کر کے آتے تھے نا تو بڑے اترا کر چلتے تھے زمین پر، تو یہ کہیں سے شکار کر کر آ رہے تھے، دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ دیکھو شکار کرنے پہ اتنا اترا رہا ہے یہ حمزہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے یہ بات سن لی، سننے کے بعد انہوں نے ان لونڈیوں سے پوچھا کہ مجھے کس بات کی خبر نہیں جو تم باتیں کر رہی ہو؟ کہا تمہیں خبر نہیں؟ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو پتھر مار کے لہو لہان کر دیا ہے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے۔ ان کے ہاتھ میں کمان تو تھی کیونکہ یہ شکار سے آ رہے تھے۔ یہ ابو جہل کا پوچھتے پوچھتے کعبے میں پہنچے۔ ابو جہل قریش مکہ کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، وہ کمان زور سے ابو جہل کے سر پر ماری، پوچھا کچھ بھی نہیں۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ حمزہ کہنے لگے ابو جہل کیا تو نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے؟ تو نے پتھر مارا میرے بھتیجے کو۔ کفار آگے بڑھنے لگے لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ جیسے حضرت عمر کا روب دبدبا سنتے ہیں نا، اس طرح حضرت امیر حمزہ کا بھی روب دبدبا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر ان دونوں شخصیات کے روب دبدبے میں کروڑ درجے اللہ نے اور بلندی دے دی۔ اب جب انہوں نے سر پھاڑ دیا، ابو جہل کا بدلہ لے لیا، تو اپنے بھتیجے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ وہ کعبے کے قریب سجدے میں جھکے ہوئے ہیں۔ کافی دیر حمزہ کھڑے رہے، کافی دیر گزر گئی، کہنے لگے یا ابن اخی، ایک مرتبہ پکارا،
حضور سجدے میں تھے. یا ابن اخی، پھر حضور سجدے میں رہے، تیسری مرتبہ پکارا یا ابن اخی. جب تیسری مرتبہ پکارا تو آقا سجدے سے کھڑے ہوئے. آقا نے اپنے چچا کی طرف دیکھا، حمزہ کی طرف، کہا چچا خیر تو ہے؟ کہا مجھے خبر مل گئی بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، ابو جہل کا سر پھاڑ دیا. آقا نے فرمایا مجھے خوشی نہیں ہوئی. آقا نے کیا جواب دیا؟ مجھے خوشی نہیں ہوئی. سب کہتے کیا فرمایا؟ یہ کہلوانے کا مقصد کچھ اور ہے. اب آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے اس کے بعد، سننے کے بعد. کہا مجھے چچا خوشی نہیں ہوئی، یہاں تو جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیں ہمارے خون میں ٹھنڈک نہیں پڑتی. اس نے مجھے تھپڑ مارا، ہم 10 لے کے پہنچ جاتے، اس کے ہاتھ پیر توڑ دیتے. آقا فرما رہے مجھے خوشی نہیں ہوئی. کہا بھتیجے اس نے آپ کو لہو لہان کر دیا، پتھر مارا، میں نے بدلہ لیا، آپ کہتے خوشی نہیں ہوئی، تو پھر آپ کو خوشی ہوگی کیسے؟ آقا کریم نے فرمایا چچا جس رب کو میں مانتا ہوں نا، اس رب کو ماننے آپ بھی لگ جاؤ، مجھے اس سے بڑھ کر خوشی ہوگی. اچھا بات ہوتی ہے موقع پر، یہ نبی پاک کی تعلیمات ہمیں درس دیتی ہیں. اکثر ہم الٹی سلٹی بات کرتے، موقع ہوتا نہیں ہے. موقع ہوتا ہے عید کا اور ہم بات کر رہے ہوتے بقرہ عید کی. موقع ہوتا ہے ربیع الاول شریف کا تو ہم بات کر رہے ہوتے شعبان کی. یہ بات بہت بڑا قیمتی پھول ہے کہ بندہ وقت پر وہی بات کرے جس بات کی ضرورت ہے. اکثر لوگ بات ہوتی رات ہے اور دن کی بات کر رہے ہوتے جو سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور بندے کا وقار گر جاتا ہے. تو آقا کریم کی تعلیمات ہمیں سنت یہ درس دیتی ہے. وہ خوشی میں آئے کہ بھتیجا خوش ہوگا، میں نے سر پھاڑ دیا، بدلہ لے لیا. آقا نے فرمایا مجھے خوشی نہیں ہوئی. کہا پھر خوشی کیسے ہوگی؟ کہ جس رب کو میں مانتا ہوں نا اس کا کلمہ پڑھ لو، رب کا نام لو. اب یہ موقع تھا، چوٹ لگ گئی. اب یہ تھے حمزہ. اب 1 سیکنڈ گزرا، منٹ گزر رہا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور اب یہ بن گئے حضرت امیر حمزہ. اب یہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب اسلام میں جیسے آئے تو قوت ہو گئی. پھر ان کے 2 3 4 دن کے بعد حضرت عمر آ گئے. اب یہ 2 شخصیات جو اسلام کو ملی، امیر حمزہ تلوار لے کر کھڑے ہوتے تھے، مجال ہے کوئی کفار آ جائے. اب بھتیجا نہیں، اب تو یہ ہمارے نبی ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب یہ تو ہمارے سردار ہو گئے. پھر حضرت عمر آ گئے. پھر ان دونوں کے ذریعے اسلام کو قوت کیسے ملی؟ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا تو اس سے پہلے نماز چھپ کر پڑھتے تھے، کوئی کہاں پڑھتا تھا کوئی کہاں پڑھتا تھا. اب ان دونوں شخصیات نے کلمہ پڑھ لیا. اب انہوں نے عرض کی حضرت عمر وغیرہ نے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، کہ حق پر ہے، کہ چلتے آج کعبے میں نماز پڑھیں گے. کس کی ماں نے دودھ پلایا کوئی ہمیں روک کے دکھا دے. 2 صفیں بنی، 40 کے قریب تقریباً مسلمان تھے. ایک صف میں 20، ایک صف میں 20. ایک کی کمان حضرت عمر نے سنبھالی اور ایک صف کی کمان حضرت امیر حمزہ نے سنبھالی. آقا اپنے چچا سے بڑی محبت فرماتے تھے اور آقا نے فرمایا اپنی زندگی میں میرے چچا کا وسیلہ دے کے دعا مانگا کرو. میں اس بات کی وارنٹی دیتا ہوں جس دعا میں میرے چچا کا نام ہوگا اللہ پاک اس دعا کو قبول کر لے گا. اور عاشق آج بھی مدینے جاتے ہیں نا تو پہلے نبی پاک کے دربار نہیں جاتے،
دربار نبی پاک کا بڑا ہے، لیکن پہلے امیر حمزہ کے دربار پہ جاتے ہیں، 3 میل کے فاصلے پر ہے، بندہ پیدل بھی جا سکتا ہے درود شریف پڑھ کے، احد پہاڑ کے میدان میں۔ وہ خدا کی قسم ایسی نورانیت ہے، ایسا نور کا سما ہے اس مقام پر، کیونکہ یہ جو احد پہاڑ ہے یہ صرف پہاڑ نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور کل قیامت میں جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ صرف اس کو حدیث نہ سمجھے، اس کی گہرائی میں جائے۔ جب پہاڑ آقا سے محبت کرے تو وہ آقا کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، جب ہم آقا سے محبت کریں گے تو کیا ہم آقا کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے؟ پہاڑ جا رہا ہے اور پہاڑ جنت میں جا کے کیا کرے گا؟ گھومے گا پھرے گا؟ نہیں، اس احد پہاڑ کو فرشتے جنت میں لے جائیں گے۔ میلاد کی محفل ہوتی ہے نا تو اسکرین لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، سجاتے ہیں۔ اس پہاڑ کو فرشتے جنت میں لے جائیں گے اور جنت کی خوبصورتی کو اس کو نصب کر کے اور اچھا کر دیں گے اور دوبالا ہو جائے گی جنت کی خوبصورتی۔ حضرت امیر حمزہ اسلام کے وفادار رہے، اب کلمہ پڑھ لیا، جنگ بدر کا موقع، پہلی صف میں کھڑے ہو کے کفار سے 17 رمضان سنہ ہجری میں لڑتے رہے۔ سنہ ہجری 2 میں پہلی جنگ ہوئی، جب آقا مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ پھر اس کے اگلے سال یہ مہینہ تھا شوال کا، 15 تاریخ تھی، آج 11 ہے، 4 دن کے بعد 15 شوال اسلام اور کفر کی دوسری جنگ ہوئی، غزوہ احد۔ احد کے مقام پر مدینے میں 3 میل کے فاصلے پر آقا کریم خود بھی اس میں جلوہ افروز تھے۔ پریکٹیکل غزوہ کہتے ہی اسی کو ہے جس میں آقا کریم خود تلوار لے کر میدان میں کفار سے لڑنے کے لیے تشریف لائے۔ ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے، لیڈر گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، کارکنان کو بھیج دیتے۔ ہمارا محمد عربی، ہمارے آقا، ہمارے مصطفیٰ کریم خود پریکٹیکل میدان میں لڑنے کے لیے اترے، اور اسی جنگ میں کفار نے آپ پر حملہ کیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اس میں حضرت امیر حمزہ، آقا ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ کفار نے وحشی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے امیر حمزہ کو نہیں چھوڑنا۔ اچھا، اس نے ایک نیزہ پکڑا ہوا تھا وحشی نے، ابھی وحشی مسلمان نہیں ہوئے، کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، یہ پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ ایسے لڑ رہے تھے کفار سے، ایسا ان کو کاٹ رہے تھے جیسے گاجر مولی کو کاٹتے، اس طرح کاٹ رہے تھے، لیکن وحشی انتظار میں تھا، وحشی چھپا ہوا تھا۔ اور یاد رہے، کفار ہمیشہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے، مسلمان نہیں کرتا۔ مسلمانوں میں خصلت آ گئی منافقت کی، جو پیچھے سے حملہ کرتے، پیچھے سے باتیں کرتے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو کفار اور مسلمان کی اگر صرف بات کرے تو مسلمان دن دھاڑے آج تک ایمان کی قوت دیکھ لے کہ مسلمان لڑے گا، دن میں لڑے گا، کافر جب بھی لڑے گا چھپ کے لڑے گا، پیچھے سے وار کرے گا، اندھیرے میں وار کرے گا۔ ہندوستان نے جب بھی پاکستان پہ حملہ کیا، رات میں حملہ کیا، اندھیرے میں، سب سو رہے ہیں گھر میں، جہاز آئے بمباری کر کے چلے گئے۔ کیوں کرتے ہو رات میں؟ ڈر ہے، ان کو خوف ہے،
ان کو پتا ہے کہ ایمانی طاقت ہوا کرتی ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی جب انہوں نے حملہ کیا تو رات میں کیا، لیکن جب پاکستان نے جواب دیا تو رات میں نہیں، دن میں ان کے پائلٹوں کو پکڑ کے پاکستان لا کر گرفتار کیا. دن میں مسلمان حملہ کرتا ہے. یہ شروع سے کفار کا طریقہ رہا ہے. اب وحشی پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ امیر حمزہ سے موقع ملے تو ان کو میں تیر ماروں، اور زہر والا تیر تھا، پورا زہر میں ڈوبا ہوا تھا، پہاڑ کے پیچھے چھپا تھا اور انتظار کر رہا تھا ان کی پیٹھ ہو. آگے سے حملہ کرنے کی جرت کسی کی نہیں تھی. اتنے یہ جیدار تھے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا. وحشی کو موقع مل گیا. وحشی نے پیچھے سے حضرت امیر حمزہ کی کمر مبارک پر حملہ کر دیا. وہ جو تیر تھا، نیزہ تھا، وہ آر پار ہو گیا. اتنا گہرا زخم پڑا. آپ زمین پر تشریف لے آئے، بہت برداشت کی، کھڑے ہونے کی کوشش کی، کھڑے ہوئے لیکن نہیں کھڑے ہو پائے. پھر کوشش کی کھڑے ہونے کی، نہیں کھڑے ہو پائے. آپ شہید ہو گئے. غزوہ احد 15 شوال، اسلام اور کفر کی دوسری جنگ. پھر وحشی نے کیا کیا؟ ابو سفیان کی بیوی کو بلایا. ابو سفیان کی بیوی ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس کا نام ہندا تھا. پھر وحشی نے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ اتنی بے دردی کی کہ آپ کا کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا. ہندا نے وہ کلیجہ چبایا. پھر ہندا نے آپ کا ناک کاٹا. پھر ہندا نے آپ کی آنکھیں نکالی. پھر ہندا نے آپ کے کان کاٹے. یہ سب کر کے یہ لوگ چلے گئے، بھاگ گئے. لیکن یہ سارا کام پیٹھ کے پیچھے سے کیا. ان کی جرت نہیں تھی کہ یہ سامنے سے حملہ کر سکتے تھے. آقا کو جب خبر ملی، آقا تشریف لائے. آقا اتنا روئے، اتنا روئے. صحابہ فرماتے ہم نے آقا کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنا اپنے چچا کی شہادت پہ آقا کو روتے ہوئے دیکھا. اب آقا کی پھوپھی حضرت صفیہ، حضرت امیر حمزہ کی بہن، وہ 2 کپڑے لے کر آئی کفن کے لیے. اسلام کی غربت کا زمانہ دیکھیں کہ اب کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے. 70 جنازے پڑے، صرف 2 کفن ہیں. کفن کے لیے کپڑے نہیں ہیں. لیکن یاد رہے، اسلام کی اتنی غربت کا زمانہ ہونے کے باوجود اسلام کی عزت تھی. آج ایٹم بم ہونے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی عزت نہیں ہے. اس وقت اسلام کی عزت تھی. اب 2 کپڑے آئے. اب ایک چادر بڑی تھی، ایک چھوٹی تھی. آقا نے فرمایا مصعب بن عمیر کو ایک چادر دی جائے. کہا کون سی چادر دے، بڑی یا چھوٹی؟ اب ایک طرف آقا کے چچا ہیں، خون کا رشتہ ہے. آقا فرما سکتے تھے بڑی چادر دے دو، نہیں، قرآن دازی کی جائے. ان دونوں میں سے جس کے حق میں بڑی چادر نکلے، حضرت مصعب بن عمیر کے حق میں قرآن نکلی. آقا نے فرمایا ان کو بڑی چادر دی جائے. حضرت امیر حمزہ کو چھوٹی چادر دی گئی. منہ ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانپتے تو منہ کھل جاتا. آقا نے فرمایا منہ ڈھانپ لو، پیروں پہ گھاس ڈال دو. اور یہ حضرت مصعب یہ کون ہے؟ یہ مکے کی ایک امیر خاتون کے لڑکے تھے. جیسا کپڑا یہ پہنتے تھے نا، مکے میں ایسا کوئی کپڑا نہیں پہنتا تھا. جیسی خوشبو مصعب لگاتے تھے ویسی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا.
ان کی ماں کافرہ تھی، اپنے بیٹے کو تیار کر کر مکے کی گلیوں میں نکالتی تھی، اور مصعب جن گلی سے نکل جاتے تھے نا، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب یہاں سے گئے، کیونکہ ان جیسی خوشبو مکے میں کوئی نہیں لگاتا تھا۔ لیکن یہی مصعب جب ان کی آنکھیں آقا کے زلفوں سے جڑی، آقا کے چہرے کی زیارت کی، تو انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کی ماں کو خبر ملی تو ان کی ماں نے کپڑے بھی لے لیے، خوشبو بھی لے لی، کہا تو مسلمان ہو گیا، نکل میرے گھر سے باہر۔ اب یہی مصعب جو سب سے اچھے کپڑے پہنتے تھے، سب سے اچھی خوشبو لگاتے تھے، آج ان کے شہادت کے موقع پر ان کے پاس کفن کا کپڑا نہیں ہے۔ ایسا غربت کا دور، لیکن پھر بھی اسلام بلندی پر تھا۔ اور حضرت مصعب، حضرت امیر حمزہ کی قبر ایک ہی جگہ، آقا نے فرمایا ان کی قبر ایک ہی بناؤ، دونوں کو ایک ہی قبر میں تدفین کرو، دونوں کی ایک ہی قبر بنی ہے۔ آج بھی مدینے جب جاتے تو حجاج وہاں جا کر ان کے مزار کی زیارت کرتے ہیں، اور پہاڑ کے دامن میں ان کا مزار اقدس بنا ہوا ہے۔ اب نماز جنازہ کی باری آئی، آقا نے ایک مرتبہ جنازہ نہیں پڑھا، اپنے چچا کا 2 بار نہیں پڑھا۔ آقا اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے چچا کا آقا نے 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا۔ ایک مرتبہ پڑھایا، صحابہ سے کہا پھر پڑھو، دوسری مرتبہ پڑھایا، کہا پھر پڑھو، 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا۔ اور یہی نہیں، دفنا کے چلے نہیں گئے، دل کے کانوں سے سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آج لوگ بخاری کی دلیلیں دیتے، بخاری پڑھنے والوں کو بخار آ جاتا ہے، لیکن یہ حدیثیں نظر نہیں آتی جو حضور کی شان میں ہے، جو اولیاء صحابہ کی شان میں ہے۔ آقا کریم جنازہ پڑھ کے چلے نہیں گئے، ہر سال 15 شوال کو پورے صحابہ کے اجتماع کو جمع کر کے اعلان کرتے تھے، چلو آج سب احد کے میدان پہ چلیں گے اور میرے چچا کی یاد منائیں گے، یعنی عرس منائیں گے۔ ہر سال آقا کا معمول تھا، اور خود اکیلے نہیں آتے تھے، اب تو یہ پکے پکے ممبر بنتے جو نکل نہیں سکتے، بلاک سیمنٹ ماربل لگ گیا، اب یہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، ٹوٹ سکتا ہے، لیکن یہ ہم چاہے پورا ثابت اٹھ جائے پھر لگ جائے۔ پہلے زمانے میں لکڑیوں کے ممبر ہوتے تھے، اور آقا خود نہیں جاتے، مسجد نبوی کا ممبر بھی لے جاتے احد کے میدان میں، اور وہاں ممبر احد کے میدان میں رکھ کر اس پر بیٹھ کر حضرت امیر حمزہ اور غزوہ احد کی شان بیان کیا کرتے تھے۔ یہ آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ جو آج بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں نا سال گزرنے پہ، یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں آقا کی حدیث موجود ہے کہ غزوہ احد 15 شوال آقا خود ہی نہیں بلکہ صحابہ کو بھی لے جاتے، اور پھر آقا کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر یہ عمل کرتے رہے، پھر ان کے بعد حضرت عمر کرتے رہے، ان کے بعد حضرت عثمان کرتے رہے، ان کے بعد حضرت علی کرتے رہے۔ ہر سال 15 شوال غزوہ احد کی یاد منائی جاتی، ان کا عرس منایا جاتا، ان کا ذکر کیا جاتا۔ آج عرس میں کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ اور آقا اپنے چچا سے کیا فرماتے تھے؟
اسد اللہ و اسد اللہ الرسول. چچا آپ کو مبارک ہو کہ ساتویں آسمان پہ رب نے آپ کا نام لکھا ہے اسد اللہ، کہ آپ اللہ کے شیر ہیں. وہ اسد اللہ الرسول، آپ اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں. تو حضرت امیر حمزہ وہ غزوہ احد کے 70 شہداء 15 شوال یاد رکھیے گا، گھر میں فاتحہ کیجئے گا، کیونکہ نبی پاک ہر سال ان کی یاد مناتے تھے. خود جاتے، مسجد نبوی کا منبر لے جاتے، صحابہ کو لے جاتے اور احد کے میدان میں ان کا عرس مناتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ 15 شوال ہم بھی یاد رکھیں، ان کے لیے فاتحہ کریں اور ان کے وسیلے سے اپنی دنیا آخرت کی بہتری کی دعا مانگیں. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے.